لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں، یہ آرٹیفیشیل زیور کے تعلق سے ان کا سوال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو سوال ان کا سناتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ عورتوں کو سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی اور دھاتو کے زیور پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ آرٹیفیشیل زیور کا کیا حکم ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ آرٹیفیشیل جو زیورات آ رہے ہیں ان دنوں میں، جو بکثرت عورتیں استعمال کرتی ہیں اور استعمال بھی کرتی ہیں اور بکثرت اس کا استعمال ہونے لگا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں سونے چاندی کے علاوہ جو آرٹیفیشیل زیورات آ رہے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو دھاتو کے ہیں، پیتل کے ہیں اور لوہے کے ہیں، اس طرح کے جو زیورات آتے ہیں، ان کو پہن کر نماز ہوگی کہ نہیں، ان کو پہننا کیسا ہے، اس تعلق سے کیا شریعت کا رخ ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس جواب کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں سے بنے ہوئے زیورات کا کیا حکم ہے، اس پر اگر غور کرتے ہیں نا تو پرانے علماء کرام اور بعد کے علماء کرام میں اس معاملے میں اختلاف نظر آتا ہے۔ اگر آپ قدیم علماء کرام میں متقدمین علماء کرام کے تعلق سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس پر علماء متقدمین اور متاخرین کا قدر اختلاف ہے۔ یہ اختلاف پہلے سمجھ میں آنی چاہیے کہ قدیم علماء کرام کے نزدیک، پرانے علماء کرام کے نزدیک اس مسئلے میں کوئی اور رخ ہے، اور بعد کے علماء کرام نے اس پر الگ فتوے دیے ہیں۔ کیا اس کے معاملات ہیں، آپ سنیے۔ پہلے آپ کو میں مجدد دین و ملت حضور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ و رضوان کا قول آپ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تانبا، پیتل، کانسا، لوہا تو عورت کو بھی پہننا ممنوع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گنائے اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسے زیورات کے نام امام اہل سنت نے گنائے کہ تانبا، پیتل، کانسا، لوہا یہ عورت کو بھی منع ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے نماز ان کی بھی مکروہ ہے۔ اگر عورتیں اس طرح کے زیور پہنتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا موقف یہی ہے کہ ان کی نماز مکروہ ہے۔ اور چاندی کا چھلا خاص لباس زنا ہیں، چاندی کے جو زیورات ہیں وہ خاص عورتوں کے ہی زیور ہیں، مردوں کو مکروہ، اور مکروہ چیز پہن کر نماز بھی کیا ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 22 کے صفحہ نمبر 230 میں لکھی ہے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاندی سونے کے سوا لوہے، پیتل، رانگ کا زیور عورتوں کو بھی مباح نہیں، چیجائے کے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی پیتل، رانگ وغیرہ کے زیور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے، مباح نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 153 پہ ہے۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سونے چاندی کے سوا دوسری دھاتوں کے زیور مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ یہ مصنوعی سونا بھی اسی کے حکم میں ہے۔ مصنوعی سونا، بناوٹی سونا جو ہوتا ہے، جو سونا ہوتا نہیں ہے لیکن سونے کے جیسے دکھتے ہیں، جیسے آج کل بھی اس طرح کے جیولری ملتے ہیں، اس طرح کے زیورات ملتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں وہ سونے کی طرح دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سونا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی صدر الشریعہ نے کھلے طور پر فرمایا کہ یہ عورتوں کے لیے منع ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ تو ہوئی بات علماء متقدمین کی۔ پہلے کے علماء کرام میں دو عظیم الشان شخصیت کی بات میں نے آپ کو سنائی، ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور دوسرا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں نے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات عورتوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ اب سنیے بعد کے علماء کرام میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے علمی دنیا میں، حضرت علامہ مفتی عبید رضا مدنی،
انہوں نے اپنے ایک فتویٰ میں عموم بلوا کو دلیل بناتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ عموم بلوا کی وجہ سے عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جیولری، لوہا، پیتل، تانبا، کانسا وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ عموم بلوا کی وجہ سے۔ عموم بلوا ہوتا کیا ہے؟ تو میں اپنے ناظرین کو عرض کر دوں، عموم بلوا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جائیں، اکثر مسلمان جس کو کرنے لگ جائیں، عموماً وہ عموم بلوا کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اس کے بھی اپنے اپنے اصول ہیں، اس میں بھی تفصیلات ہیں، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ عام ناظرین کے لیے یہ باتیں ہیں بھی نہیں، عام ناظرین بس نفس مسئلہ پر غور کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں تو بہتر رہے گا۔ تو بعد کے علماء کرام میں یہ ایک بڑا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عموم بلوا کی وجہ سے عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جیولری، لوہا، پیتل، تانبا، کانسا وغیرہ کا استعمال یہ جائز ہے۔ اس پر فتویٰ عالمگیری کا ایک جزیہ بھی موجود ہے جس میں اس کے جائز ہونے کی صراحت موجود ہے۔ جی ہاں، فتویٰ عالمگیری سے بھی حوالہ دے کر کے انہوں نے اس کے جائز ہونے کی بات کہی ہے۔ وہ جزیہ کہاں ہے؟ تو فتویٰ عالمگیری جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 439 میں اس طرح کا بیان ہے کہ عورتوں کے لیے سونا چاندی کے علاوہ دیگر زیورات بھی جائز ہیں۔ اس فتویٰ کی ابتدائی سطور میں لکھتے ہیں کہ فی زمانہ عموم بلوا کی وجہ سے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات یعنی آرٹیفیشل جیولری عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے اور ان کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ ان کو اتار کر نماز پڑھی جائے۔ بہتر ہے کہ اتار لیں، لیکن اگر اس کو لے کر ہی اگر آپ اس کو پہن کر کے ہی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ بعد کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیے ہیں۔ ہاں، کانچ ہے، پلاسٹک وغیرہ کی چوڑیاں ہیں، یہ جائز ہیں۔ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پلاسٹک کی چوڑیاں ہیں، اس کے بھی جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، دیگر دھات کے جو زیورات ہیں جیسے کانسا کے ہیں، پیتل کے ہیں، لوہے کے ہیں، اس طرح کے جو زیورات ہوتے ہیں اس میں علماء کرام کے بیچ اختلاف ہے۔ پرانے علماء کرام اس کو منع کیا کرتے تھے، اب علماء کرام اس کی اجازت دیتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں علماء کرام کا اختلاف ہو جائے وہاں بچنا ہی بہتر ہے۔ تو نماز میں خصوصاً اس طرح کے زیور اتار ہی دیا کریں، اور اتار کے اس طرح کے جنہیں سونا چاندی کے علاوہ دیگر جو زیورات آپ پہنے ہیں وہ آپ نماز میں اتار دیا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔